اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں ہمارے مربی و محسن استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مصنف کتب کثیرہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے رفیق سفر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی الازہری دامت برکاتہم العالیہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد جگر گوشہ شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب جیدہ مجد العالی، ایک عرصہ دراز سے دینی طلباء اور علوم اسلامیہ کے خدام کی خدمت کرنے والی بزرگ شخصیت حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ اساتذہ کرام اور طلباء اعظام، مجھ سے پہلے فاضل نوجوان علامہ محمود احمد صاحب نے بہت ہی پرمغز اور جامع مقالہ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے پیش فرمایا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے فضلاء میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے مقالہ میں ادبی رنگ بھرا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والد صاحب بھی بڑے عالم دین ہیں، ہمارا بہت دیرینہ ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر نعیمی صاحب نے آلات حاضرہ کے حوالے سے اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے بہت فکر انگیز اور پر مغز گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وقت بھی مختصر ہے اور تاریخ بہت لمبی ہے۔ 37 سال کا حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرا عاجزانہ خادمانہ سفر ہے۔ 1968 سے لے کر 2003 تک اس دوران بہت ساری باتیں دیکھی ہیں۔ اگر آپ حضرات اس کا شوق رکھیں تو پچھلے پروگرام میں 2 سال پہلے جو میں نے بیان کیا تھا اس میں ذرا تفصیلی بات ہوئی تھی، اور ابھی 2-4 دن پہلے میرے بیٹے نے مجھے سنایا، وہ ریکارڈ میں موجود ہے، اسے کر لیں اور کسی کو کوئی ساتھی انٹرویو لے تو بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہے۔ ایک تو میرا جو تعلق ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے، اور وہ بھی بہت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کے ساتھ وہ بہت عظیم تعلق ہے۔ وہ بھی کسی وقت کوئی ساتھی جاننا چاہے گا تو بتا دوں گا، کیونکہ موضوع سے ہٹ کر مناسب نہیں ہوتا۔ میں صرف اس وقت آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی طالب علم فارغ التحصیل ہوتا ہے، اس کے سر پر دستار فضیلت سجائی جاتی ہے، میدان عمل میں جاتا ہے، تو اگر ہم
تفصیل جاننا چاہیں، تجسس کرنا چاہیں، تو بہت ساری اقسام نکلتی ہے۔ سب سے نچلے درجے میں تو ہمارا وہ فاضل ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی عام آدمی مسئلہ پوچھے تو وہ مسئلہ بتانے کے لیے بھی اپنے اساتذہ کا دستار فضیلت کے باوجود محتاج ہوتا ہے۔ تو ایک یہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور سب سے اوپر والا درجہ ہے جس پر ہمارے استاذ گرامی فائز تھے، مفتی محمد حسین نعیمی فائز تھے، سید ابوالبرکات شاہ صاحب فائز تھے۔ یہ اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے، دستار فضیلت بھی ہو گئی، جبہ بھی ہمارے جامع جویریوں میں تو جبہ بھی پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے نہ کسی کتاب کو، کم از کم بارِ شریعت کو تو ہاتھ لگاتا، وہ نہیں کیا۔ اس سے آگے بڑھتا ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے، لیکن مسئلہ نہیں بتاتا۔ اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو کہتے دیکھتے نہیں ہو مطالعہ کر رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آتا تو بھائی مطالعہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دین بتانے کے لیے تو کر رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اور آگے آتا ہے کہ وہ مطالعہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتا ہے، پھر اس سے اوپر آتا ہے کہ وہ تدریس بھی کرتا ہے، پھر اس سے آگے وہ بڑھتا ہے تو پھر اپنے قلم کو بھی استعمال کرتا ہے، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے یادگار تحریریں چھوڑتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر وہ دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے مسائل کا جائزہ لیتا ہے، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے جائزہ لیا۔ ان مسائل کے اندر وہ گویا کہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تدریس کو، اپنی عبادت کو، اپنے مطالعہ کو ترک نہیں کرتا۔ جماعت اہل سنت ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، تنظیم المدارس ہو، دعوت اسلامی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ دعوت اسلامی کا اگر میں بھولتا نہیں تو پہلا اجلاس نیچے کمرے میں ہوا تھا، جس میں علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، علامہ الہی بخش صاحب لاہور کے علماء کرام بھی اس میں موجود تھے، اور دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن جس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سندات پر سائن کرتے تھے تو ڈھیر لگا ہوا ہے بچوں کے دعوت اسلامی کے، تو مفتی صاحب خوش ہو گئے، کیونکہ مفتی صاحب کا سارا جو دار و مدار تھا وہ علم کے حوالے سے، جو آپ کا ذوق تھا وہ سارا، آپ فرماتے تھے لوگ مسجدیں بناتے ہیں مدرسے کیوں نہیں بناتے؟ تو کبھی میرے سامنے بات ہوتی میں کہتا جی لوگوں کی اپنی ترجیح، لوگ علماء کو عمرے کراتے ہیں، مدرسوں میں پیسے کیوں نہیں دیتے؟ یہ مفتی صاحب فرمایا کرتے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کہاں کہاں مدارس نہیں بنے، جس طرح مفتی نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مفتی اعظم پاکستان نے کس کس مقام پر نہیں مدارس بنائے، ان کی حوصلہ افزائی کی، جس طریقے سے بھی معاملت ہو سکتی تھی ان کی مدد پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وصال سے ایک ہفتہ پہلے فرید صاحب گواہ ہیں، جب آپ اپنے علاقے میں کوئی شادیوں کے لیے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے ہمارے مدرسے میں گئے، اور پھر آگے مولانا احسان اللہ صاحب کے مدرسے میں گئے، یعنی اپنے علاقے میں جانا یا شادیوں میں شرکت کرنا اس کو ثانوی حیثیت دی ہے، پہلے مدارس کی حاضری کو آپ نے ترجیح دی۔ یہ وہ جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تنظیم المدارس تو مفتی صاحب نے اس کو پروان چڑھایا، اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں، باقی علماء کے ساتھ۔ جماعت اہل سنت کے لیے آپ فنڈ بھی لے کر کے لوگوں سے دیتے تھے، اور ملتان میں سنی کانفرنس کے لیے اجازت نہیں مل رہی تھی، کئی دن آپ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے اور اجازت دی۔ جمعیت علماء پاکستان کے لیے میرا پہلا جو یہاں قدم تھا جامعہ نظامیہ میں، اس وقت نشست ثانیہ ہو رہی تھی جمعیت علماء پاکستان کی، جو جامعہ نعیمیہ میں بہت بڑا کنونشن ہوا تھا۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مغربی پاکستان جو 2 صوبے تھے اس وقت، اس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ علامہ عبدالعبد بدایونی جو تھے وہ پورے پاکستان کے، اس کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کنوینر بنایا گیا،
اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسباق کا ناغہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں سبق پڑھا کر کے کبھی سرگودے جا رہے ہیں، کبھی ملتان جا رہے ہیں، کبھی کس جگہ، اور وہ ایک راستہ ہموار کر رہے تھے اس کنونشن کے لیے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی شعبہ خدمت کا، دینی خدمت کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ آپ دیکھ لیں، اس میں سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نفی نہیں کر سکتے۔ کو تو جب جامع نظامیہ شیخ برا دیکھیں گے آپ، جب فتاوی رضویہ دیکھیں گے آپ، جب یہ ادارہ دیکھیں گے، تنظیم المدارس دیکھیں گے، تو مفتی صاحب کا تو جو وجود ہے اور خدمات ہیں، آفتاب احمد دلیل آفتاب، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پروگرام کا مطلب ہی آپ حضرات کو اور مجھے یہ تعلیم دینا ہے کہ ہم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ غیر حاضری ناغہ برداشت نہیں فرماتے۔ میں تو جب گھر میں جاتا تھا، کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا تو پھر واپس آنے کے لیے بہت پریشانی ہوتی تھی، کیا جواب دوں گا؟ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کیوں لیٹ ہوئے؟ باقاعدہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باس پوس کرتے۔ آخر میں جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو شاید کچھ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میرے بھی پیدا کر دی، میں گھر گیا ہوا تھا، ہمارے ہاں بچیوں کا ادارہ ہے، اس کا محفل میلاد تھی، اس کے بعد جماعت اہل سنت کا ایک کنونشن تھا مری میں، اس میں میرا مقالہ تھا، میں مری گیا، میں نے وہاں سے واپس آنا تھا، حضرت صاحبزادہ مدر سعید صاحب نے اور اس وقت کے ناظم اعلیٰ نے، میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ رات بھی پروگرام دیکھیں۔ میں نے کہا جی اگر مجھے روکنا ہے تو مفتی صاحب کو فون کریں، میں نہیں رہ سکتا، مفتی صاحب مجھے نہیں چھوڑیں۔ خیر ان کا حکم ماننا پڑا۔ دوسرے دن میں آیا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ، میں کوئی بیمار بھی ہو گیا تھا وہاں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ لیٹ ہو گئے، میں نے کہا جی میں وہ بیمار ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر دوائی بتاتے تھے، یہ کھایا کرو، یہ کھایا کرو، یہ کھایا کرو، 5 گھنٹے سے پہلے روٹی مت دوبارہ کھاؤ، کوئی چیز نہ کھاؤ، 5 گھنٹے کا کم از کم وقفہ کرو۔ وہ خود آخر تک ان کی صحت دیکھنے والوں نے دیکھی ہے، اس پر عمل کیا۔ یہاں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور اس میں بھی ممبر تھا اتحاد بین المسلمین کی، مفتی صاحب بھی تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا تھا، نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھی تو مفتی صاحب نے فرمایا کھانا کھانا ہے؟ مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں کھانا، میں نے کہا جی نہیں کھانا، فرماتے ہیں ٹھیک، ہم کھانا کھانے تو نہیں آئے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہو گیا، میٹنگ ہو گئی ہے، گھر جائیں گے، گھر کا کھانا کھائیں گے، مطالعہ کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں چراغ لے کے ڈھونڈیں لوگوں کو کہاں سے ملے۔ تو اس وقت پھر مجھے مفتی صاحب نے کچھ نہیں فرمایا، یہ کہا کہ بھئی کھانے وغیرہ ان میں احتیاط کیا کرو۔ لیکن دوسری طرف میں میلاد شریف کرایا کرتا تھا اپنے علاقے میں، اپنے مدرسے کے تحت، اب تو الحمدللہ سارا نظام چل گیا ہے، میں خود سارا کچھ کرتا، علماء سے وقت لیتا تھا، مختلف گاؤں میں خود ہی اسٹیج سیکرٹری ہوتا، سپیکر خراب ہو جائے چھوٹا بورڈ میں ٹھیک کر لیتا تھا۔ تو جب میلاد النبی کا مہینہ آتا تو مفتی صاحب خود فرماتے تھے جانا نہیں۔ دیکھیں نا دونوں پہلو دیکھ، ایک طرف ناغہ نہیں برداشت، دوسری طرف فرماتے جانا نہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم مشن تھا۔ آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں، قرآن فرض اور واجب کے علاوہ نیچے تک احادیث ہے اور وغیرہ، اس میں جھگڑا کرنے کی بجائے، اختلافات کرنے کی بجائے ہمیں یہ کیا دیکھنا ہوگا، وہ سارا آپ نے سن لیا۔ آج افسوس یہی ہے، آپ ناراض نہ ہونا، استاذ تو استاذ ہے، استاذ خاموش بھی رہے گا تو طالب علم جو ہے اس نے عہدہ مچا رکھا ہے۔ پارٹی کے کارکنوں نے انتشار کی فضا پیدا کر رکھی ہے، اہل سنت و جماعت بہت بڑے المیہ کا شکار ہے، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا، جب طاہر القادری صاحب نے دیت کے مسئلے پر ایک مضمون لکھا، پورا نوائے وقت کا صفحہ لکھا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، چونکہ ان کاموں کے لیے مفتی صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے، مجھے فرمایا کہ طاہر القادری صاحب کو فون کرو، ان سے یہ کہو کہ بیٹھ کر کے ہم مسئلے پر بات کرتے ہیں۔
یہ طریقہ بتایا، یہ آپ کو بھی یہ طریقہ، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اسے آج کل، ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، وہ فوراً اس پر کر دیا جاتا ہے، ایک پودوں مچ جاتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام نہیں کیا، فرمایا نہیں، ہم کوئی اخباروں کا سہارا نہیں لیں گے، کوئی بات نہیں، ان سے کہہ کے بیٹھ کر کے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے سلیقہ عطا فرمایا تھا معاملات کو سلجھانے کا۔ یا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اسمبلی ہوئی، لڑکوں نے کام، کلاسوں میں نہیں جاتے، کھڑے ہو گئے، سارے استاذ کھڑے ہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فرمایا کیا بات؟ فرمایا پہلے سارے اپنے کلاسوں میں جاؤ، پھر میں بات کروں گا۔ یہ ہے طریقہ کار، جاؤ اپنے اپنے کلاسوں میں بیٹھو، پھر جس کا مسئلہ ہے وہ میرے پاس میں اس کو مسئلہ حل کرو۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے تو بہت ہیں، کس کس کارنامے کی بات کی جائے، یعنی عربی لوگوں کے لیے کتابوں کو اس انداز میں یہاں پرنٹ کرایا کہ جو عربی بیروت کے انداز کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کر کے ان کو باہر بھیجا۔ جو بھی اہل سنت و جماعت کے لیے تھا، جس جماعت کے اندر کام کرنے کی ضرورت تھی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آرام کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس صورتحال میں نظامیہ بنا ہے اس کا تو میں گواہ ہوں اور مولانا فرید صاحب کا، آج تیسرا آدمی کوئی بھی نہیں، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ان حالات کو دیکھنے والا اور اس کے اندر سہنے والا، ان کو بے ہوش کر دیا، نیچے نیم کے اندر ڈال دیا، میرے یہ بٹن توڑ دیے۔ ہم مفتی صاحب ہم سے سبق پڑھ رہے، ان حالات، آپس میں محلے والوں کے جھگڑا ہو گیا، کوئی کہتا تھا کہ یہاں شادی بیاہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہونا چاہیے، سحری کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، سارا بھر گیا، ایک چھرا لے کر دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے گلی میں، تو کچھ مہربان بھی تھے، چودھری دین محمد صاحب ہے، انہوں نے کہا مفتی صاحب کو آپ گھر میں چلے جائیں، اوپر مکان میں، بولے فرید صاحب بھی چلے گئے، اور ہم دو بھائی تھے، اس وقت رمضان میں یہاں کوئی نہیں ہوتا، مجھ سے بڑے بھائی بھی تھے، ہمارا مسجد سے تعلق تھا، تو ہم تو اوپر گھر میں نہیں جا سکتے تھے، تو ہم نے یہ نیچے دفتر کے ساتھ کمرے میں رہائش تھی، اس کو کنڈی لگائی، سیڑھیاں چڑھتی تھی کر کے ہم موچی دروازے میں اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے کہ بھائی خدا نہ خواستہ کو ہم ہی قدر کر دیں کہ ان مولویوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے، فلاں بنایا ہوا ہے۔ مفتی صاحب بھی اوپر تشریف لے گئے، دوپہر کے بعد میں نے فون کیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ دفتر میں بیٹھے تھے، فرمایا آ جاؤ، خطرہ کر دیا۔ یہ مشکلات، کتنی مشکلات برداشت کی ہیں، یہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ہمارے سارے بزرگوں کے جنہوں نے کام کیا ہے اور ہمیں راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر ہم نے چلنا ہے، لڑائیاں نہیں لڑنی ہے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، خدا کے لیے اپنے اس موبائل کو غلط کام کے لیے، انتشار کے لیے، افتراق کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب کل بھی ایک آدمی کا میں نے سنا، ایک صحابی رسول کو گالیاں دی اس نے، تو خبیث آدمی مولوی کس بات کا ہے، لوگوں کو کس بات کی تبلیغ کرتا ہے؟ صحابی رسول کے بارے میں اگر تیری زبان جو ہے وہ بانی ہو، اور پھر وہ اپنے موبائل پر سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اور دوسرا جس طریقے سے اب عیسائیوں کا، مسلمانوں کا معاملہ، اس پر بھی آپ سارا سن چکے ہیں۔ علم حاصل کریں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوشی حاصل ہوگی، سرور حاصل ہوگا، اور علم کو آگے پھیلائیں، تقوی اختیار کریں جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی تھا، اور اپنے اہل سنت کے خلاف کبھی زبان نہ کھولے، کوئی اختلاف ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، مانے تو مانے، نہ مانے تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جامعہ نظامیہ کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جامعہ نعیمیہ ہمارا مرکز ہے، اور جتنے اہل سنت کے مراکز ہیں، اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔